السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو ابو یعلا موصلی کی جو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1271۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، جو سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1272۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ یتیم کی شراب تھی، جب سورہ مائدہ کی وہ آیت نازل ہوئی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ ہم نے عرض کی یہ ایک یتیم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بہا دو۔ ایک اور حدیث ہے 1273۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کے اعلیٰ درجے والے اپنے نیچے والوں کو دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے ستارے افق آسمان میں چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں، ان دونوں پہ انعام کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1274۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورتیں کہنے لگی ہم پہ مرد غالب آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک دن مقرر فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن کا وعدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو واعظ کیا، ان کو فرمایا کسی عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 فوت ہو جائیں، اس کے 2 بچے فوت ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1275۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم لیلۃ القدر کا مذاکرہ کر رہے تھے، ہم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ہم نے عرض کی اے ابو سعید کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ جب 20ویں رمضان کی صبح ہوئی تو آپ گھر گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر نیند کی حالت میں دیکھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے اور ہمیں خطبہ دیا، فرمایا میں نے آج رات نیند میں لیلۃ القدر دیکھی، پھر مجھے بھلا دی گئی۔ میں نے آج رات دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ جو ہمارے ساتھ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے وہ واپس اعتکاف والی جگہ آئے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، بے شک اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ ہم لوٹے، ہم پہ پر رات کو آسمان سے بارش برسی، مسجد کی چھت کھجور کی چھال کی تھی، تو وہ ذات جس نے آپ کو عزت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل فرمائی، میں نے 21ویں رمضان کی رات کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک کی نرم ہڈی پانی اور مٹی میں تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1276۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حریبہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ذکر کر دی۔ ایک اور حدیث ہے 1277۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عیان کی طرف بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میں سے ہر 2 مردوں میں سے ایک جائے ثواب دونوں کے برابر ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے سا وعد اس دور کے استعمال لینے کے لیے کرنے والے وزن کے پیمانے میں برکت فرما، اس میں ایک برکت کے ساتھ 2 برکتیں رکھ دے۔ ایک اور حدیث ہے 1278۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، ان پہ سکینت اترتی ہے، اللہ ان کا چرچا فرشتوں کے پاس کرتے ہیں۔
ایک اور حدیث ہے 1279، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عیان کے طرف بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر دو مردوں میں سے ایک جائے ثواب دونوں کے برابر ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے ساوات وزن کے دو پیمانے میں برکت فرما، ان میں سے ایک برکت کے ساتھ دو برکتیں رکھ دے۔ ایک اور حدیث ہے 1280، حضرت جابر و ابو ہریرہ و ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بے سرب سے منع کرتے تھے، ان میں سے دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1284، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھے بغیر سو جائے یا بھول جائے تو وطر پڑھ لے، یا یاد آئے یا جب وہ بیدار ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1285، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ان پہ قمیض ہے، کسی کی قمیض سینے تک ہے اور کسی کی اس سے کم۔ حضرت عمر بن خطاب گزرے تو ان پر قمیض جو گھسٹ رہی تھی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعویل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1286، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین افراد ہوں ان میں سے ایک امامت کروائے، ان میں سے زیادہ حقدار وہ جو زیادہ قاری ہے۔ ایک اور حدیث 1287، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر و عصر میں قیام کا اندازہ لگاتے تھے، ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں اندازہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان رکعتوں میں قیام 30 آیتوں کی مقدار تھا، ہر رکعت میں قرآن کی مقدار تنزیل السجدہ پڑھنے جتنی تھی۔ ہم نے عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں اور ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں جتنا تھا، ہم نے آخری 2 رکعتوں میں قرات کا اندازہ لگایا تو اس سے بھی نصف تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1288، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سرسب میٹھی ہے، اللہ سے ڈرو اور عورتوں سے بچو۔ پھر آپ نے 3 عورتوں کا عرض کیا جو بنی اسرائیل کی تھیں، ایک چھوٹی تھی 2 لمبی تھیں، ان میں سے ایک نے لکڑی کا پاؤں بنایا یہاں تک کہ دونوں ساتھ مل گئی، ایک نے انگوٹھی بنائی اس کے نگینے کی جگہ ایسی بنائی کہ اسے کستوری سے بھر دیا، خوشبو لگائی، جب وہ کسی مجلس کے پاس گزرتی تو اسے کھولتی تو اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1289، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ ہوگا وہ مال دے گا اور دیتے وقت شمار نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1291، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خندق کے دن ظہر عصر مغرب و عشاء پڑھنے سے روک دیا گیا یہاں تک کہ ہم کو کفایت کرے گا۔ اللہ کا یہ اشارہ کافی ہے، اشارہ کہ اللہ کافی ہے، مومنوں کو جنگ کے وقت اللہ قوی غالب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اذان و اقامت کا، پھر ظہر کی نماز پڑھائی جس طرح پہلے پڑھتے تھے، پھر عشاء کی اقامت پڑھائی، اس کو پڑھایا جس طرح پہلے پڑھتے تھے۔ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے، جب تم حالت خوف میں ہو تو پیدل و سواری پہ نماز پڑھ لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1293، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی تھا، اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا۔ حضرت قتادہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی نیکی ذخیرہ نہ تھی۔ اس نے وفات کے وقت اپنے بچوں سے کہا تمہارے باپ تم سے کیسا سلوک کرتا رہا؟ انہوں نے کہا اچھا کیا ہے۔ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، یا کہا مجھے راکھ کر دینا، یا کہا میرا ہتک کر دینا، جب ہوا کا دن ہو تو مجھے اس میں اڑا دینا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔
آنکھ جھپکنے سے بہت زیادہ تیز چلے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے بندے تجھے ایسا کرنے پہ کس نے ابھارا تھا؟ اس بندے نے عرض کی اے رب میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو اس سے ملے گا تو وہ معاف کر دے گا۔ قتادہ نے کہا جو آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرا تو اللہ اسے ڈر سے نجات دے دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1294۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کے اعلیٰ درجے والے اپنے نیچے والوں کو دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے ستارے افق آسمان میں چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں، ان دونوں پہ انعام کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ ایک اور حدیث ہے 1295۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہ ایسے حکمران مسلط ہوں گے جن پر دل مطمئن ہوگا، جلدی ان کے لیے نرم ہوں گی، جلدیں ان کے لیے نرم ہوں گی۔ اس کے بعد تم پہ ایسے حکمران مسلط ہوں گے ان کی جلدیں کانپیں گی، دل ان سے ڈریں گے۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان سے جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہوں تو پھر نہیں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو المسنی الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مروان کے ساتھ آیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تشریف لائے۔ مروان نے آپ سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونکنے سے منع کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 1297۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جس طرح ایک آدمی کی سواری جنگل میں گم ہو جائے، وہ اس کو تلاش کرے، اس کو نہ ملے، اس نے سونے کے لیے کپڑا اوپر لے لیا، وہ اسی حالت میں تھا کہ اچانک اس نے سواری کی چلنے کی آواز سنی، اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سواری اس کے سامنے تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1298۔ حضرت رافع مولا اشفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ہم کو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ اسحاق کو شک ہے حضرت ابو سعید نے تماثیل یا سورا کا لفظ فرمایا۔ ان میں سے شک اسحاق نامی راوی کو ہے، وہ اندازہ نہ کر سکے کہ ان دونوں میں سے کون سا تھا۔ حضرت ابو سعید نے کہا۔ ایک اور حدیث ہے 1299۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے ایدا کے کنویں سے، بدآ کے کنویں سے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کر رہے ہیں، اس میں نجاستیں ڈالی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو کوئی شے نجس نہیں کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1300۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سور پھونکنے والے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی دائیں جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور ان کے بائیں جانب حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1302۔ حضرت ابی علانیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مٹکے کی نبید کے متعلق پوچھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کی نبید سے منع کیا ہے۔ ہم نے عرض کی چمڑے کے ڈول میں بنانے کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1303۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے چٹائی پہ اور اس پہ سجدہ کر رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1304۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمیوں میں ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو، بے شک گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1305۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالات میں چل رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی گزرا، وہ اپنی تہمت لٹکائے ہوئے تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر سے اپنی چادر لٹکاتا ہے اللہ عز و جل قیامت کے دن اس پہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ فرمایا میں نے کہا میں نے ابو سعید سے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے سنی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1306۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے 1307۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ میری امت سے بارش کا قطرہ 10 سال بھی روک لے پھر اس کے بعد نازل کرے تو میری امت کا ایک گروہ اس کے ساتھ کافر ہو جائے گا، وہ کہیں گے یہ بنو مجدہ ہیں۔ ایک اور حدیث 1308۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت و دوزخ کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ جہنم نے کہا میرے اندر تکبر کرنے والے ہوں گے، عظمت والے مالدار ہوں گے۔ جنت نے کہا میرے اندر فقیر کمزور و مساکین ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، فرمایا جنت میری رحمت ہے، تیرے اندر داخل کر کے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ جنت میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے جسے چاہوں گا عذاب دوں، لیکن میرے لیے دونوں کو بھرنا ہے۔ بہرحال جہنم میں اس کے رہنے والے ڈالے جائیں گے، وہ کہے گی اور زیادہ، یہاں تک کہ اللہ عز و جل آئے گا، وہ خاموش ہو جائے گی اور کہے گی میرے قریب ہو، میرے قریب ہو۔ بہرحال جنت تو اس میں باقی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا باقی رکھنا، پھر اللہ عز و جل اس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1309۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رحمان کے ہاتھ ایک تختی ہے، اس میں 315 شریعہ ہیں۔ رحمان فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میرا کوئی بندہ میرے ساتھ ان میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے 1310۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ساتھی صرف مومن کو بنا، تیرا کھانا صرف 9 نیک لوگ کھائیں۔ ایک اور حدیث ہے 1311۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے کہا تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک تخت دیکھا ہے جو کہ سمندر پہ ہے اور اس کے ارد گرد سانپ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابلیس کا تخت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1312۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔